آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 20 جنوری 2023 مارکیٹ کا سیشن کلوز ہو چکا ہے اور میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی کہ آج کی مارکیٹ کے اندر کیا اتار چڑھاؤ رہا، کیا تبدیلیاں آئیں اور مارکیٹ کے اندر جو ایک دم مسلسل نیچے کی سائڈ پہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، آخر یہ کیوں نیچے کی طرف چل پڑا ہے، ایسا کیا جانے بوال آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر جو ریکوری موڈ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ مارکیٹ کنٹینیوسلی ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر آ گئی ہے، اوپر کی طرف مارکیٹ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ انویسٹر مارکیٹ سے بے حد مایوس ہوتا جا رہا ہے اور مارکیٹ سے نکلتا جا رہا ہے۔ مارکیٹ کے اندر دن بدن والیوم کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج کا مارکیٹ کا والیوم دیکھیں تو صرف 9 کروڑ شیئرز کا والیوم ہے، کچھ بھی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر۔ بالکل یہ والیوم جو ہے ایک دم فارغ ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آج مارکیٹ کے اندر کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا کام کرنے، کوئی کام کرنے آیا ہی نہیں۔ تو جب آج انڈیکس کی شروعات ہوئی تو انڈیکس کی شروعات آج صحیح ہوئی تھی، پھر سے بہتر ہوئی تھی۔ 38,982 کا ہائی بنایا انڈیکس نے، 150 پوائنٹ پلس کیا۔ وہاں پہ لگ رہا تھا کہ 39,000 ٹیسٹ ہو جائے گا، لیکن وہ لیول ایسا فیل ہوا کہ وہاں سے پھر مارکیٹ دھڑام سے نیچے کی طرف گری اور گرتے گرتے 423 پوائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر کلوز ہوئی۔ انڈیکس اپنے سال کے پھر سے یعنی کہ پچھلے 2.5 سال کے پھر سے ایک باٹم لو کے پاس آ گیا ہے۔ 38,407 پوائنٹ کی کلوزنگ دی ہے۔ انٹرا ڈے کے اندر 38,291 ٹچ کر گیا تھا، یعنی کہ 540 پوائنٹ نیگیٹو۔ بالکل بری صورتحال ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، یہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کو پورا ویکلی سمرائز کے اندر لے جائیں گے، پورے ویک کی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ایک پیچھے سے دیکھتے ہوئے، کیونکہ پورا ہفتہ ختم ہو چکا ہے اور یہ ہفتہ جو ہے بڑا ہی خونی ہفتہ رہا ہے مارکیٹ کے لیے، جس کے اندر لوگوں کا شدید قسم کا نقصان ہوا ہے، بے حد نقصان ہوا ہے، جو کہ اب قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ریٹس اتنے زیادہ ٹوٹ چکے ہیں یہاں سے کہ اب مایوسی ایسی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ریٹس ریکور ہونے میں مارکیٹ کو اب مزید 2 سے 3 سال چاہیے۔ اس طرح ہے کہ مارکیٹ کی آپ کہہ لیں کہ بالکل ایک دم کولیپس کر گئی ہو۔ تو اب دیکھیں وجوہات کیا ہے اس کی، جو سب سے بڑی وجوہات ہے اس کی وہ ایک ہی ہے، ہمارے پاس پیسہ نہ ہونا۔ ہم نے صحیح پالیسیز اختیار نہیں کری، گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ فیل ہو گئی گورنمنٹ، کوئی بھی چیز کرنے میں ناکام۔ فائننس منسٹری وقت پہ اقدامات نہیں کر پا رہی، چیزیں نہیں ہو پا رہی، آئی ایم ایف کی شرائط قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ شرائط قبول کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے۔ اگر ہم ان شرائط کو قبول نہیں کریں تو بڑی مشکل میں جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے ڈالر کے اوپر بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید اسٹیٹ بینک کا ریزرو 9 ارب ڈالر کے پاس تھا جس وقت ہمارے ڈالر نے یہ والے لیول جو ہیں پہلے ہی 236 سمتنگ، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا 238 اس کا ہائی بنا لیا تھا جب فائننس منسٹر مفتی اسماعیل صاحب تھے۔ وہاں پہ ڈالر اوپن چھوٹا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا، کوئی آپ کہہ لیں اسٹیٹ بینک کے اندر کوئی انٹرول نہیں تھی اور وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں پہ ہم ریلیکسیشن موڈ کے اندر تھے، وہاں پہ ہمارے اوپر اتنا پریشر نہیں تھا، ڈالر بڑھ بھی رہا تھا، لیکن مارکیٹ کے ایسے حالات نہیں تھے، وہ حالات وہ تھے جو قابو ہو رہے تھے۔ لیکن اب ڈالر نیچے ہے، ریزرو نیچے ہے، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرو، ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے اندر چھوڑ دو، ڈالر اپنا ریٹ خود ڈیسائیڈ کرے گا، جس ریٹ پہ وہ ٹریڈ ہوگا۔ اگر وہ ریٹ چھوڑا جائے تو وہ ایک رفلی کیلکولیشن سے، جو گولڈ کا فارمولا ہے اس کیلکولیشن سے وہ اب آ کے بیٹھتا ہے 263 264 روپے کے پاس۔ تو یہ ایک بڑا ہی مشکل لمحہ ہے پاکستان کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک خبر جو شائع ہوئی، وہاں پہ ہمارے پاس ادویات کے لیے جو آپ کی میڈیسنز ہیں ان کے لیے بھی را مٹیریل 2 سے 3 دن کا ملک کے اندر بچا ہے۔ اب وہ ہم امپورٹ کیسے کریں، ڈالر ہے ہی نہیں۔ 4.3 ارب ڈالر ہماری سطح ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کے ریزرو کی۔ اب یہ بھی وہ پیسے ہیں جو ڈپازٹس تھے فرینڈلی کنٹریز کے، 6 ارب ڈالر ڈپازٹ تھے، اس میں سے بھی 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ ملکی خزانہ جو ہے وہ ہماری امپورٹس کے اندر ہضم کر گیا ہے، اور یہ ہماری ضروریات ہیں، یہ پوری ہونی ہے۔ اگر نہیں ہوں گی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور آپ یہ کہہ لیں کہ آن پیپرز ڈیفالٹ نہیں ہوا، ہم نے ہمیشہ سے فیور کری اور ہمیشہ سے یہ ورڈز کبھی بھی یوز نہیں کریں کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا، ہمیشہ سے گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے رہے۔
ہر بیان کی فیور کری بالکل ایمانداری سے کہ بھائی ملک ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے ذخائر ہیں کہ یہ ملک الحمدللہ ڈیفالٹ کبھی نہیں کرے گا، لیکن قیمتیں بڑی بھاری ہیں، بہت زیادہ بھاری قیمتیں. وہ یہ دیکھیں کہ بھائی 75% بھی گیس بڑھانے کے بعد بھی آئی ایم ایف کا پیٹ نہیں بھر رہا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نہیں، کم سے کم بھائی 300% بڑھاؤ. تو یہاں سے 225% بڑھا دیا جائے. اگر کسی کا بل 1000 روپے آتا ہے، اس کا بل 4000 روپے کر دیا جائے تو غریب عوام کیا کرے گی؟ لیکن مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. یہ برڈن عوام پہ ہی پاس کریں گے. اب جب آپ عوام پہ برڈن پاس کریں گے تو برڈن پاس کرتے ہوئے ہمیں عوام کے لیے کچھ ریلیکسیشن بھی ڈھونڈنا ہوگا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ان کے لیے امپلائمنٹ ڈھونڈے، کم سے کم ان کے لیے تنخواہیں ہونی چاہیے. اب ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو گیا ہے. عوام پیسے ہی نہیں کما رہی، کیسے کمائے گی؟ ایک ایوریج عام انسان کی تنخواہ جو ہے وہ 12,000 15,000 10,000 روپے ہے. تو کیا کرے عوام؟ کہاں سے پیسہ لے کر آئے؟ کدھر سے کرے؟ 10 کلو آٹا ملک کے اندر 1500 روپے 1600 روپے کا آ رہا ہے. بالکل اندھی مچی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کے اندر قابو نہیں ہے. فائنینشلی بالکل کولیپس کر گئے. ہم انڈیویجول پہ دیکھ لیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر دیکھ لیں، کارپوریٹ لیول کے اوپر دیکھ لیں، انڈسٹریلسٹ لیول کے اوپر دیکھ لیں، آپ کہیں پہ بھی دیکھیں تو یہ چیزیں اب کولیپس ہو گئی ہیں. کتنا بڑا ایک ثانیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے سامنے، میڈیا کے اوپر تو نہیں آئے لیکن واٹس ایپ کے اندر جو ہے یہ آپ کے کلپس جو ہے پورے وائرل ہو گئے کہ ایک انڈسٹریلسٹ آ کے اس نے پورا چابیوں کا ڈبہ رکھ دیا، آپ کہہ لیں چابیوں کا خزانہ رکھ دیا اس نے آ کے کہ بھائی یہ ہم تمام لوگوں کی ٹیکسٹائل ملز ہیں، ہماری انڈسٹریز کی چابی ہیں، ہم سے نہیں چل رہی، آپ چلا لیں. اب وہ بیچارے کیسے چلائیں صنعت کار؟ ان کو پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے باہر بھیجنے کے لیے. ان کی ایل سیز کھولی جائیں، ان کے حق کا پیسہ ہے، وہ پیسہ بھر رہے ہیں ایل سیز کھولنے کے لیے، لیکن کیا کریں؟ ڈالر ہی نہیں ہے، کیسے کھولیں گے؟ متبادل کرنسی ڈھونڈیں تو امریکہ کا پریشر آ جائے گا، آئی ایم ایف کا پریشر آ جائے گا. اب آج روس کا جو وقت پاکستان آیا ہوا تھا، وہاں پہ 3 بڑے اچھے معاہدے ہوئے، لیکن آیا کس لیے تھا بھائی؟ ہم نے ان کو بلایا کس لیے تھا؟ جو مین وجوہات تھی، جو بات تھی، وہ تھی کروڈ آئل کی. 30% سستا ڈسکاؤنٹڈ آئل ہم ڈھونڈ رہے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہمیں کیا ملا؟ اس کے اندر اس ڈسکاؤنٹڈ آئل کی، اس ڈسکاؤنٹڈ کروڈ آئل کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کوئی نیوز چینل پہ، کسی بھی نیوز چینل پہ ایسا کوئی ٹکر ہی نہیں. تو بھائی بلائے کیوں؟ سعودی عربیہ سے تو اچھا ہے، وہ ادھار پہ تیل ملتا ہے، تو پھر وہاں سے ہمیں سیم ریٹ کا لینے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ہمارا نقصان ہے. تو یہی چیز ہے. اب گورنمنٹ اس کو کلیریفائی کرے کہ بھائی ہاں ڈسکاؤنٹڈ تیل کے اوپر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے اندر وہی چیز ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر یہ ایگریمنٹ کسی کام کا نہیں ہے. اب جب یہ چیز ہوگی تو ہم بڑے ہی قرض دار ہیں، مقروض ہیں آئی ایم ایف کے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے اور اپنا امریکہ کے جو تعلقات ہیں رشیا سے، وہ تھوڑے سے پریشان کن ہیں. تو وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اجازت نامہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اجازت بھی بڑی چیز ہے، امریکہ کی اجازت ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے، ہم اس کے بغیر اپائج ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، اور جب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اور کریں گے تو یہ چیزیں پھر ایک پراپر نظام کے اندر آئے گی. ان کی کلیریفیکیشنز جو ہیں وہ پوری آنی چاہیے. تو یہ جب آ جائیں گی تو ایک سینیریو بنے گا. اب ان کا ویٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ویکینڈ کے اوپر ٹاک شوز ہوں گے وہاں پہ یہ کس طرف جاتے ہیں، اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے. بہرحال وزیر اعظم نے بول دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو مانیں، جتنے بھی سخت اقدامات ہیں پورے کرنے پڑیں گے. آئی ایم ایف کے وفد کو اگلے ہفتے دوبارہ دعوت دی گئی ہے پاکستان آنے کی. ان کی ٹیم دوبارہ پاکستان آئے گی. اب جب ان کی ٹیم دوبارہ پاکستان آئے گی، اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں کر کے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی؟ کچھ وقت پہلے اسحاق ڈار نے بڑے آپ کہہ لیں کہ سخت رویے کے اندر ہی بولا تھا. تو یہی بولوں گا کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کی منتیں نہیں کریں گے، وہ نہیں مان رہے تو نہ مانے. اب آپ دیکھ لیں اب ان کی شرائط نہ پوری کرنے کا نتیجہ ہمارے پاس کیا ہے. وقت بہتر یہی ہے اس وقت ان کی سنی جائے، کچھ کریں ہم اپنے ملک میں، کچھ انڈسٹریز کریٹ کریں، کچھ جگہوں پہ چیزیں لے کر آئیں، اور وہاں پہ جا کے پھر ہم اپنی باتیں منوائیں. اب ٹوٹلی ہم اکانومیکل اور پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، فنڈامنٹلز کی جگہ، ٹیکنیکلز کی جگہ اسٹاک کے اندر بیٹھ کے، جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے فنڈامنٹلز پہ، ٹیکنیکلز پہ. یہاں پہ ہماری تمام تر ڈسکشن یہ ہونی چاہیے. لیکن اب مجبوری ہے یہاں بیٹھ کے یہ پولیٹیکل حالات کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے، بیٹھ کے اکنامیکل حالات کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے. چلیں اکنامیکل حالات تو جڑے ہوئے، پولیٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا نہیں جڑا ہونا چاہیے. اب مجبوری کیوں بنی ہوئی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی کیوں ویک ہے؟
وہی ہے کہ پچھلی اپنی 2 ویڈیوز میں بھی بولا اور یہ اس ویڈیو میں بھی بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اندر اپنی اب یہ پیغام ایڈ کروں گا تاکہ یہ چیز آگے سے آگے بڑھے اور آپ لوگ بھی اس چیز کو آگے سے آگے بڑھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو اسٹاک ایکسچینج کی ایجوکیشن ہے، جو معاشی ایجوکیشن ہے، یہ گھر گھر میں بچے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہ سوچیں اگر 12 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اس کا اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، اس کا بھی اس کے والد صاحب کے ساتھ، والدہ کے ساتھ گارڈین اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. تو وہ کھولے، وہ بچہ شروع سے اس چیز کی تعلیم حاصل کرے، 10,000 روپے انویسٹ کر کے 50 شیئر کا کام کرے، 10 شیئر کا کام کرے، 100 شیئر کا کام کرے. لیکن بچپن سے جب بچہ ٹرین ہوگا تو ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے، قوم ایجوکیٹ ہوگی، غریب کا بچہ بھی جو ہے وہ کمانا سیکھے گا. اور یہاں پہ سمپل میتھس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ وہ بھی ایجوکیٹ ہو جائے گا جو اسکول نہیں جایا کرتا تھا. ٹیکنیکل انالیسس اتنی آسان ہے کہ وہ بھی سیکھ جائے گا، ہر چیز ہے. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر اس چیز کے اوپر ہم اپنے میسج کو آگے پہنچائیں اور اس چیز کو ڈیلیور کریں اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو. آپ بھی اگر یوٹیوب بلاگر ہیں یا کچھ بھی ہیں تو اس چیز کو شیئر کریں، اس کو اتنا زیادہ عام بنا دیں کہ یہ گھر گھر کے اندر ایک اسٹاک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس 3 لاکھ پورے ملک کے اندر اکاؤنٹ ہے، 24 کروڑ کی آبادی میں سے. یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. بنگلہ دیش جیسے ملک کے اندر 30 لاکھ اکاؤنٹ ہے، ہم وہاں سے بھی 90% نیچے اسٹاک کے اندر گرے ہوئے. تو ایکٹیو اکاؤنٹس ہمارے پاس 60 سے 70 ہزار ہے. تو پھر کیسے ہماری مارکیٹ کھڑی ہوگی؟ $100 ارب سے ہماری مارکیٹ جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپروکسیمیٹلی 65% نیچے اس کا گیپ آ گیا. اگر یہی جو ہے 60,000 ایکٹیو اکاؤنٹ جو ہیں یا 3 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں یہ اٹھ کے 30 لاکھ ہو جائیں، کل کو پھر 30 لاکھ سے یہ 3 کروڑ ہو جائیں تو پھر ہمارے ملک کی معیشت کتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کے اوپر ہے اور ان کو بھی آگے اپنا پارٹ لینا چاہیے اور عقل مندی استعمال کرنی چاہیے، اس کے اندر انوالو ہوں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مینج صحیح سے نہیں ہو رہی. اس کی مینجمنٹ کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس کی ایجوکیشن کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس کو عام بنانا پڑے گا، اس کو لوگوں تک میسج پہنچانا پڑے گا. اور وہ اب ہم سب کی ذمہ داری بن چکی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو مستقبل میں آنے والی ہماری تمام تر نسلیں بھی تباہ و برباد رہیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے اسٹاک کے اندر ٹیکنیکل انالیسس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور آج بھی پاکستان کے اندر یہی کہا جاتا ہے یار یہ کینڈلز موم بتی اس کو بھوک مار دو بجھ جائے گی، سیٹ کے کہنے پہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بالکل دیکھیں بڑے بڑے انویسٹرز ہیں مارکیٹ کے اندر اور وہ بہت ویلیوبل اور بہت قابل لوگ ہیں، ان کے بہت ایکسپیرینس ہیں، وہ ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، انویسٹرز ہیں ان کے پاس. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم الٹی سیدھی باتیں کریں کہ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں، وہ اس قابل ہیں، وہ یہاں پہنچے ہیں، ان کی ہولڈنگ اتنی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کہ بھائی اگر وہ کچھ بیچتے ہیں تو مارکیٹ نیچے آتی ہے اور کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ کچھ خریدتے ہیں تو اوپر جاتی ہے. پیسہ ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو یہی فارمولا ہے. اور آپ بھی اگر ایجوکیشن کریں گے اور عوام زیادہ ہو جائے گی تو پھر مارکیٹ عوام کے پاس رہے گی، عوام چلا سکے گی اور یہ چیز بہت اچھی ہوگی. اور یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر. اب ہر کوئی ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر آتا ہے، فنڈامنٹلز دیکھنا جانتا ہے. بہت ساری ریسرچ کمپنیز ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ لیں جتنے بھی دیکھ لیں، بروکریج ہاؤسز دیکھ لیں، سب نے ریسرچ پورٹلز ایڈ کر لیے ہیں. وہ وہاں پہ خود گرافس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کام ماضی میں نہیں ہوا کرتے تھے، یہ اب ہونا شروع ہو گئے. بہرحال منڈے کی مارکیٹ کی بات کریں تو منڈے کو ہے مانیٹری پالیسی 23 تاریخ، بڑا ہی اہم دن ہے. امپیکٹ ڈل رہے گا. آج کی مارکیٹ میں بھی والیوم اسی وجہ سے نہیں تھا اور گری بھی اسی وجہ سے، لو والیوم کے اندر گر جاتی ہے. اب جو آگے آنے والے وقت کے اندر ہے منڈے والے دن، وہ پھر سے مارکیٹ ڈل ایکسپیکٹڈ ہے. مارکیٹ جو ہے پھر سے ڈل ایکسپیکٹڈ ہے. وجہ یہی رہے گی مانیٹری پالیسی کی. امپیکٹ جو بھی ہوگا اچھا یا برا مانیٹری پالیسی کا، وہ آئے گا منگل کے دن. اب بتایا یہ جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ مانیٹری پالیسی کم سے کم 1 پوائنٹ بڑھے گی، یعنی کہ 1% بڑھے گی، یعنی 16 سے 17 ہو جائے گی. دیکھیں گے اس چیز کو انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اور اسی حساب سے پھر مارکیٹ کے اندر کام کریں گے. تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ. باقی واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.